پتی وقت منگا موجود یو سوابی کے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن دے طرف نا سوابی کے احتجاج وارم اپ کال دے دا 24 تاریخ دا 24 نومبر تیاریاں نے دا سوابی کے سویل غوارے جی مونگ فرا دا حقیقی آزادی ٹائگر موجود دے سویل غوارے رو جی بالکل لکه څرنګه چې تاسو وینئ چې 24 تاریخ ته فائنل کال خان صاحب اعلان کړی دی چې ټول پاکستان به فائنل کال ته راوځي. نن په سوابی کې مونږ تقریبا 7 مهینې نه حقیقي آزادي ټایګرز دلته لګولې ده او نن مونږ چې څرنګه انصاف فیډریشن راوتلی دی دغسې مونږ حقیقي آزادي ټایګرز هم ورسره راوتلي یو او مونږ کوڅه ګرځو او د خان صاحب د رهایۍ مهم مونږ خلک ته ورسوو. دا راته ووایه اسپیشلي وزیر داخله هغه دمکي ورکړې ده او اسپیشلي سټوډنټ ته هغه فیوچر د بربادېدو هغه دمکي ورکړې چې ستاسو شناختي کارت به مطلب دغه شي بلاک شي او ستاسو تعلیمي اسناد چې دي هغه به کینسل شي. جی بالکل سټوډنټ کله هم نه ګبراو صاحب سټوډنټ ته دومره شعور ورکړی چې دغه وزیر داخله ته موږ وایو چې پښتانه ته د پیل هم دمکي ورکړې ده بلوچ ته هم ورکړې ده موږ دغه شي نه ګبراو کېږو او انشاءالله 24 تاریخ به موږ خان صاحب رها کوو او بیا به واپس یره ختمه ده که نه یره بالکل ختم ده موږ کله هم نه یارېږو انشاءالله وخت به راځي چې دا وزیر داخله ده چې نن بوټ په غا باندې پاسه دا ناست او انشاءالله دا ته به موږ داسې شکست ورکوو چې دا به انشاءالله ارټیکل 6 به موږ پې لګوو. ګرانو عزتمندو حقیقي آزادي ټایګرز دلته کې موږ سره موجود دی ظهیر عباسي صاحب عباس بھائی سر سویل غواړئ څه پیغام ورکوئ دا وارم اپ کال و دلته په سوابی کې څه اکټیویټیز دي شارټ کټ الفاظ دغه دي چې څومره پاکستانیان دي دغه ته یو خوښ کوم چې په 24 تاریخ باندې غونډ راوځي په 24 تاریخ باندې د ملک ازادي ده د خپل بچو ازادي ده او د خپل ارپلین کې نسل ازادي ده نو د دې لپاره भरपूर طریقې سره پر امن طریقې سره راوځي او 24 تاریخ کې د عمران خان د رهایی لپاره مکمل کردار ادا کړي او د خپل بچو د ازادي لپاره مکمل کردار ادا کړي. دا مونږ چې جی ماشومان او څو وخت کې لوی شو نو مونږ ته ویلې شوی په کتابونو کې چې 1947 کې پاکستان آزاد شوی او تاسو اوس بیا وایي چې آزاد وبدا څنګه چل دی. په حقیقت هغه موږ په دوکاشه پرتو 1947 کې چې څنګه پاکستان آزاد شو بیا په 1947 باندې بیا کبیس شو خو مخکې د ګورو آزاد شو اوس دلته خپل خلکو نه مطلب د په تکلیف باندې یو نو ان شاء الله دا ازادي به موږ د خپل چې د کوم غدران دي په موږ کې دنه به غدرونه به موږ ازادي حاصلو او خپل حقيقي ازادي چې کومه خپل مستقل پر ازادي راغله دا هغه به ان شاء الله موږ سره اوسې زموږ سره دا یو ورور ولر دی آپ سے بھی درته وایا چې مونږه ډیر داسې کتلې دي تاسو ماشاءالله غټه دمکی ورکولې شوې ده نو په دې حواله سره سویل غواړئ. جی بالکل چې کله الیمین وختان یې غا کړی وي زه هغه ټایم کې خان صاحب سره کور کې هم زمان پار کې او الیمین چې کومه طریقه سره خان صاحب استقبال کړی او په هغې استقبال کې زه هم وه خو انشاءالله په خان صاحب باندې مونږ خپل ځانونه قربانوو بیا وختان څه دي زندګۍ مونږ قربانۍ ته راوړې دي مونږ تقریبا 7 مهینې په یو داسې ځای کې تېرې کړلې او انشاءالله مونږ تیار یو هر قرباني ته مونږ تیار یو مونږ به په حقیقي معنی باندې خپل ملک ازادي غواړو او انشاءالله خان صاحب مونږ رها کوو. اچھا سر آپ کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں سوابی میں آپ چونکہ مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ اندرون پنجاب سے آئے ہیں اس سے پہلے ہمارے ملک میں سیاست ہوتی تھی زرداری صاحب سندھ کا نعرہ لگاتے تھے وہاں بلوچستان کے لیڈر وہاں بلوچ کا نعرہ لگاتے تھے پنجاب پنجابی کا نعرہ لگاتے تھے جاگ پنجابی جاگ ادھر ہمارے کچھ پختون تھے ANP جو ہمیں کہتے تھے پختنو یوکیگو کنیو رکیگو. عمران خان نے کیا کر دیا کہ سارے پنجاب پنجابی سندھی بلوچیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ضلع رحیمر خان سے ہوں میں بیسیکلی ویسے ادھر کا رہائشی اور سرائکی ہوں تو جی میں ادھر جو آیا ہوں میں نہ تو کوئی سرائکی ہوں نہ پنجابی نہ کوئی میں ایک مسلمان عمران خان سے محبت کرنے والا بندہ ہوں کیونکہ وہ ہمارا پوری امت کا لیڈر ہے تمام مسلمانوں کا وہ لیڈر ہے اور جس کے لیے ہم ادھر آئے ہیں انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ چھڑا کر واپس جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. یہاں پر عمران خان صاحب پھر آئیں گے انہوں نے جعلی حکومت نے آ کے ہم پر مسلط کر دی گئی ہے تو انشاءاللہ ہم اسے کبھی نہیں مانتے جتنی مرضی ظلم کر لیں ہم تو کیا ہمارے بچے بھی اس ملک کے لیے اور اپنے خان کے لیے قربان ہیں. اچھا میرا سوال یہ تھا پنجابی الگ نعرہ لگاتے تھے پختون الگ نعرہ لگاتے تھے سندھی الگ لگاتے تھے بلوچی الگ لگاتے تھے اب آپ یہ بتائیں عمران خان نے سب یہ جو تفرق تھا یہ ختم کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پچھلا وقت اچھا تھا کہ پنجابی اپنا مانگتے تھے پختون اپنا مانگتے تھے سندھی بلوچی اپنا مانگتے تھے اس پر بتائیں. جو پاکستانی ہے نا وہ یہ نعرہ نہیں لگاتا جو محبت کرتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کو جمع کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا. یہ جو لوگ نعرہ لگاتے تھے سندھی بلوچی
یہ جو ہماری سائڈ پہ جو پنجابی وغیرہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے. اب صرف پاکستانی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان سب کا برابر ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, ہم پاکستانی ہیں, سب ہمارے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ زیادہ تر آپ نے سنا بھی ہوگا اس مٹی سے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم دیواروں پہ یہ لکھا نعرہ پڑھتے تھے, پختنو یوکیگو کنیو رکیگو کیو نشو رکبشو, مطلب د پختون پنوم بزمنگ ووٹ اغستل کېدو, الته به پنجاب کې د پنجابي پنوم اغستل کېدو, دغه شانته سندھی او بلوچی. نو دې دغه ته څنګه ګورئ؟ میں آپ کو یہ بات اردو میں بتاؤں گا کہ یہ جو پہلے لیڈران جو اپنے آپ کو لیڈران کہتے تھے, یہ اپنے قوم کو تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک واحد لیڈر ہے جنہوں نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا, بلکہ پورے پاکستان کو نہیں, پورے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. ان کو لیڈر کہتے ہیں اور اس کا نام ہے قائدی نمبر 804 عمران خان, جو ہمارے دلوں میں بستا ہے. انشاءاللہ ان کی رہائی بہت جلد ہوگی اور پھر سے یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ سارے مسلمان انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے اور پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ پنجاب کا وزیر داخلہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑی سخت دھمکی دی ہے پختون قوم کو, اسپیشلی پورے پاکستانی قوم کو دی ہے, لیکن اسپیشلی پختون قوم کے لیے اسٹوڈنٹ کو کہا گیا کہ آپ کا جو فیوچر ہے اس کو تابناک بنا دیں گے اگر آپ گھروں سے نکلے, اگر آپ نے اسلام آباد میں آنے کی کوشش کی. اس دھمکیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سر جی یہ دھمکیاں نہیں, یہ بزدلی ہے ان کی, یہ ڈر کی وجہ سے یہ بونگیاں مارتے ہیں. تو اگر ایسے ہوتا نا تو ہم پنجاب سے آخری ضلع سے, یعنی کہ سندھ پنجاب کے آخری ضلع سے ادھر ثوابی نہ پہنچتے. دوسری بار آیا ہوں یہاں پہ, جتنے ہمیں پیار ملا ہے نا, میں پہلے بھی جلسے پہ آیا تھا, یہاں پہ جلسہ ہوا تھا جی جی, تو 5 اگست کو. تو اس کے بعد یقین مانے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ جدھر بھی جائیں یہ منافقت پیدا کرتے ہیں آپس میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے. یہ پختون ہے, ادھر آئیں گے تو دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ بزدل ہیں, یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کو سیریس نہ لو, ان کو اگنور کرو, ان کے لیے یہ بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے اس طرح کی جو بات کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہ بتا دیں, اگر ہم کمپٹیٹ کریں علی امین گنڈا پور اور مریم نواز صاحبہ, تو دونوں میں کس کی حکومت آپ کو اچھی لگتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے جو میں کام کر رہی ہوں وہ آج تک کسی نے نہیں کی ہے. میں صرف اتنی کہوں گا, مرد ہوتا ہے تو حکومت مرد کی اچھی لگتی ہے, تو مرد ہی سارا کچھ ہے. یہ کیا ہے, یہ نہ تو اب عورتوں میں رہی ہے نہ مردوں میں رہی ہے. کارنامے کے حوالے سے بتائیں کہ جو آپ کو مریم نواز صاحب کا کوئی کام بہت اچھا لگا ہو, ایک جملہ جو ہے آپ نے لازمی تعریف میں کہنا ہے, آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کارنامہ, یہ کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سر جی میں حلفاً کہتا ہوں مجھے اس کی شکل بھی پسند ہے, کارنامے تو دور کی بات ہے. یہ کیا کارنامے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, ملک کو تباہ کر دیا ہے, آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا یہ ہے. تو کارنامہ ہوتا ہے. یہ کارنامہ ہے, لعنت پہ جو ایسے کارنامے پر ان کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان ہم پاکستانی ہیں, انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے, ان کے باپ کا نہیں ہے. یہ بس صرف 2 دن رہ گئے ان کے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک میں نظر نہیں آئیں گے. سر آپ جواب نہیں دے سکے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایک کام بتائیں, تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کچھ تو ایک چیز تو بتانی ہے آپ کو, ورنہ میں بتاؤں گا. انہوں نے جی میں یہ کہوں گا کہ ان کا کارنامہ یہ, ان کو ملک کو دیوالے کرنا, ملک کو لوٹ کے باہر لے جانا اور آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا, ملک کو تباہ کرنا, ظلم جبر کرنا. ٹک ٹاک آپ بھول گئے. یہاں ٹک ٹاکر بھی سٹار ہو گئی آج کل. اب اس کے الگ چارجز میں نے لینے, میں نے آپ کو بتایا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ صرف یہاں تک ہیں بس, آگے سر, آپ آئے تو پنجاب سے, لیکن جب یہاں خیبر پختونخوا کا بارڈر کراس کریں گے تو ڈی پی او صاحب نے بڑا سخت آرڈر کیا ہے کہ جتنے بھی لاکھوں میں لوگ آئیں گے, جب تک میں یہاں پہ ہوں کوئی روڈ کراس نہیں کرے گا, کوئی بارڈر کراس نہیں کرے گا. خدا نخواستہ شیلنگ ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی کاروائی ہوتی ہے, تو اس صورت میں آپ کدھر ہوں گے؟ سب سے پہلے ہم آگے کھڑے ہوں گے. میں تو حلف لے کے آیا ہوں, حلف اب بھی لیتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بھی جان کے لیے اگر قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ بھی دیں گے. خدا کی قسم, میں اپنی جان تو دے کے لینے آیا ہوں نا اپنے خان کے لیے, اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں کسی چیز کے لیے نہیں, نہ میں کسی چیز کے لیے آیا ہوں. میں صرف اپنے خان کے لیے آیا ہوں, اپنے ملک کے لیے آیا ہوں, اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آیا ہوں. تو انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں اگر قربانی دینے کا پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم انشاءاللہ. ایک لاسٹ بات, آپ نے بڑی اچھی بات کی. نواز شریف صاحب بلوچستان گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ پختون قوم جو ہے وہ اس کو جس طرف لگا دیا تو وہ عمران خان کے ساتھ لگ گئی ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے, کیا کوئی ایسا کام نہیں ہے نواز شریف صاحب کا کہ اس کو لوگ لائک کریں اور دوبارہ اس کو چانس دیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں بنتا ہے دوبارہ چانس؟ کس چیز کا سر بنتا ہے؟ انہوں نے پہلے آگے کیا کیا, آپ کیا کریں گے؟ یہ صرف یار لوٹنے والے لوگ ہیں, یہ کٹ پتلی لوگ ہیں, غلام لوگ ہیں, یہ غلام بندے ہیں. تو ہمیں ایسے نہیں چاہیے. یقین مانے یہ میرا بھائی اچھا ہے, یہ میرا بھائی اچھا ہے, یہ اس سے کئی لاکھ درجے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی یہی کہوں گا یہ اس کو نام بھی نہیں ہے ان کے لیے. اچھا, نواز شریف عمران خان صاحب نے پوری قوم کو, پوری امت مسلمہ پر ایسا کون سا جادو کر لیا کہ عمران خان نے سب کے دل جیت لیے؟
सर नेक नीति, ईमानदारी, मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला। तो देखिए जी, मुझे तो नहीं जानते ना खान साहब, मैं तो उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, उनके नजरिए से प्यार करने वाला एक नजरियाती बंदा हूँ। मैं उनका नजरिया देख के आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम जितनी बच्चा है, किसी से भी पूछ ले आप, वो कहेगा इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं मुंगा मौजूद यू पर सवाबई की और सवाबई के तास पता दा छिदल तक वो मोब तासो एक्टिविटी का तला दल तक स्टूडेंट फाउंडेशन द तरफना लोकल स्टूडेंट्स द तरफना दल तक दा प्रोटेस्ट कॉल हो दुई खपला मुजाहिरा कवला खपल जान खोलो वामा पे कोलो 24 तारीख रा रवान दे और धागे मुकाबला ढेर जरदा पुख्तून कोम ता चरता हम चे द मुकाबले मैदान लगावल शवे दे पुख्तून चरता शाता शवे न दे दा द पुख्तून मुकाबला पदी वजह वेलेशी ची द पीटीआई हुकूमत पर खैबर पुख्तूनख्वा के दे ओवरऑल कदा वोट शरह ओगोरे न पूरा पाकिस्तान के दे खो बहरहाल दासी किस्मत सो जादू आई दगा शिवी उ चे अगा उठुना योज बलता बदल शोल हुकूमत दबल चा जोड़ शो पुख्तनोला इमरान खान डेरा मीना वर कड़े इमरान खान द पुख्तनो डेरा मीना वर कड़े दा चैलेंज पुख्तनो ता पाते रे अब हमेशा ची आजमाइशी पुख्तूनी नुगरान इज्जतमंदो तासो गोरे पख्तून गक अज़ीम अस्तासो कुर्बा फरहाद खान अल्लाह पामान।